اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، ہم نے اپنی پچھلی گفتگو میں امام علی علیہ السلام کے اس نورانی کلام کے اندر کے جو کلام خطبوں کے اوپر مشتمل ہے، امام علی نے مختلف افراد کو جو خطوط لکھے ہیں ان کے اوپر مشتمل ہے، جو وصیتیں امام علی علیہ السلام نے مختلف افراد کو کی ہیں ان کے اوپر مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان حکمتوں کے اوپر مشتمل ہے کہ جو نہ صرف ہمارے لیے اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی اور نجات کا سبب بن سکتی ہیں۔ ہم نے بات کی تھی حکمت نمبر 6 کے بارے میں، آج ہم بات کریں گے اس کلام کے دوسرے حصے کے بارے میں کہ جس کے اندر امیر المومنین ہمیں وہ نسخہ بتا رہے ہیں کہ واقعاً اگر ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں اپلائی کریں تو نہ صرف ہم اس دنیا میں اچھے طریقے سے زندگی بسر کر سکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کا اثر ہمارے اعمال کی شکل میں ہمارے سامنے مجسم ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ والبشاشۃ حبالۃ المودہ، کشادہ روئی اور محبت دوستی کا پھندا ہے۔ سامعین محترم، یہاں پہ رک کے میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ جس طریقے سے انسان دوسرے انسان کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم کرے گا، اس کے نتیجے میں اسی طریقے کے تعلقات اس کے شامل حال ہوں گے، اس کو اسی طریقے سے لوگ بھی ملیں گے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک شخص کے ساتھ مسکرا کے ملتے ہیں تو ان ریٹرن آپ کو اس کے بدلے میں وہ بھی مسکرا کے ملے گا، لیکن آپ کا منہ اترا ہوا ہو تو اگلا بندہ بھی اسی طریقے سے آپ کو ملے گا۔ پس اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ معاشرت کرنی ہے، اگر لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر کشادہ روی اختیار کریں، اپنے اندر محبت کو پیدا کریں تاکہ لوگ بھی آپ کو محبت کے ساتھ اور کشادہ روی کے ساتھ ملیں اور آپ کے ساتھ اسی طریقے کا رویہ اختیار کریں۔ یہاں پہ رک کے ایک حدیث کی جو بہار الانوار کے اندر موجود ہے، اس کے اندر وہ اثرات اور وہ چیزیں کہ جو اگر انسان ان کو اختیار کر لے، اگر انسان اپنے اندر کشادہ روی اختیار کر لے، اگر انسان اپنے اندر محبت کو ایجاد کر لے اور دوسروں تک اس کو پھیلائے تو اس کے کون سے اثرات ہوتے ہیں وہ اس حدیث کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ بہار الانوار کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اذا لقیتم اخوانکم فتصافحوا۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ملو، کیا کرو؟ فتصافحوا، تو مصافحہ کرو۔ وَأَظْهِرُوا لَهُمُ الْبَشَاشَةَ، اور کیا کرو؟ ان کے سامنے محبت اور بشاشت کے ساتھ، یعنی محبت اور دوستی اور اچھے طریقے کے ساتھ پیش آؤ۔ کیوں معصوم یہ فرما رہے ہیں؟ اس کا اثر یہ کہ وَالْبِشْرَ تَفَرَّقُوا وَمَا عَلَيْكُمْ مِنْ اوزار قد ذہبا۔ پس اس کا اثر کیا ہے؟ یہ مہم نقطہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ مصافحہ کریں گے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، اچھا رویہ ان کے ساتھ اختیار کریں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ وہاں سے جدا ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کی، مصافحہ کیا، اچھے طریقے سے پیش آئے، اور جب آپ وہاں سے جدا ہوں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خداوند متعال آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ بس انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے آپ کی نسبت، دوسروں کی نسبت، وہ افراد کے جن کے ساتھ انسان کا تعلق ہے، جو کہ انسان اجتماعی مخلوق ہے، لامحالہ اس کو دوسروں کے ساتھ تعلق پیدا کرنا پڑتا ہے، تو ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرے؟ محبت اور کشادہ روی کا، محبت اور بشاشت کا، تاکہ انسان دوسروں کی نظر میں اچھا فیل کرے۔ اب یہاں پہ رک کے ایک چیز کی طرف دیکھیے، میں اشارہ کروں گا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محبت اور کشادہ روی پھندا ہے دوستی کا، یعنی کسی نے اگر دوست زیادہ بنانے ہیں، کسی نے اگر لوگوں کو اپنے حلقہ احباب کو زیادہ کرنا ہے تو اس کا ایک راہ حل ہے، اس کا ایک رستہ ہے یہ کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے، لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کشادہ روی کے ساتھ انسان
پیش آئے۔ خداوند متعال سے دعا ہے خداوند متعال ہمیں حقیقی معنی میں امام کی اس حکمت بری باتوں کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔